امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں۔ رات کی تاریکی میں چاند اور ستاروں کی قندیلیں روشن کرنے والا، زمین کا عرش اور آسمان کا شامیانہ بنانے والا، بے آبوجا صحرا کو اپنے رحمت سے سیر و سراغ کروانا، حیوانات کے لیے اسباب زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات انسان کو دولت فہم و خبرہ عزیزان گرامی، پروردگار عالم رب العالمین خالق ارض و سماء اپنے قرآن حکیم کتاب میں اس اشرف المخلوقات انسانوں میں سے مخصوص ایک گروہ ہے جسے مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین اے صاحبان ایمان۔ عزیزو لہجہ قرآن اگر دیکھیں آپ تو پروردگار عالم جہاں لفظ کو استعمال کرتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ پیغام تو پہنچانا چاہتا ہے پروردگار، لیکن لفظ کل کے ساتھ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ کو لائق کلام نہیں سمجھتا ہے، اور دستور دنیا بھی یہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، لیکن لفظ کل کے ساتھ عزیزان گرامی کیوں؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی باپ بیٹا سامنے موجود، لیکن باپ انداز گفتگو کیا اختیار کرتا ہے، ماں سے مخاطب ہو کے کہتا تھا ان سے بات کہہ دیجیے، ان سے بات کہہ دیجیے، ارے بیٹا سامنے موجود ہے، یہ اس کی ماں سے مخاطب ہو کے کیوں کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجیے؟ ہم نے کہا بھائی ارے تو آپ کو کہنا ہو کہہ دیجیے، یہ ماں کو وسیلہ بنا کے کیوں آپ پیغام پہنچا رہے ہیں؟ کہا آپ سمجھتے نہیں ہیں، اس کی نالائکی کی بنیاد پر ہم ناراض ہیں، لیکن چاہتے بھی کہ سدھر جائے، تو لائق کلام نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سدھر جانے کی تمنا کی بنیاد پر ماں کو وسیلہ بنا کے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ایک جملہ کہنے کو ملتا ہے یہاں پر، اور یاد رکھیں جب لائق کلام باپ سمجھتا ہے تو لائق کلام سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ نے پورا اعتماد کر لیا ہے۔ باپ جب براہ راست گفتگو کرتا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا معتمد ہو چکا ہے، معتمد نہیں ہو چکا ہے، لیکن لائق کلام سمجھ لیا ہے، اس لیے براہ راست گفتگو کر کے یہ کام کر دو، یہ بات سن لو۔ دو لہجے ہوتے ہیں، خلا کے کائنات بھی جب کچھ لائق کلام یا یوں کہا جائے جب کسی کو مائل با اصرار سمجھتا ہے تب لائق گفتگو سمجھتا ہے، تو یا الذین کہہ کے گفتگو کرتا ہے، ورنہ لفظ کل ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، بات آگے بحث نتیجہ گرامی، لیکن کبھی کبھی کچھ افراد لفظ کل کے ساتھ جس سے انتخاب ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، لیکن نتیجہ گرامی یاد رکھیں یہ لفظ کل جہاں استعمال ہوا صاحب ایمان کی گنجائش نہیں ہے۔ شاید آپ کہیں مرزا کیسی بات کرتے ہیں، آئے جو مودت نازل ہوئی ہے اللہ سلکم علیہ رجن اللہ مودتہ بالقربہ، آپ بتائیں کیسی بات کر رہے ہیں مول صاحب، آنے والے رسول کے پاس جو آ رہے ہیں اب ان کو وہ ایک بات سنیں جناب گرامی، انسان کی بداہی دو کیفیت ہو سکتی ہے، بداہی یا تو با ایمان اور ہر چیز اس کی حص سے پہچانی جاتی ہے، وہ جملہ ہم نہ استعمال کریں تو کوئی باتیں ہیں ہر چیز اپنی چیز سے پہچانی جاتی ہے، یا تو با ایمان اور یا تو بے ایمان۔ اب عزیزان گرامی جب تک معیار ایمان ہم نہ پہچان لیں ہمیں حق نہیں بے ایمان کا لفظ استعمال کرنے کسی کے مطالعے، یوں تو ہم بڑی جلدی استعمال کر لیتے ہیں۔ سنیں اب ہم کیا کر رہے تھے، یعنی آئے مدت جو نازل ہوئی ہے شان نزول یہ ہے، کیا مومن سمجھیں شان نزول جو بتاتی ہے، لیکن ہے کہ نہیں لفظ کل شک میں مبتلا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی شان نزول جو ہے وہ یعنی جس حالات کے تحت وہ آیت نازل ہوئی جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، لیکن لفظ کل شک میں مبتلا کرتی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں، لیکن لفظ کل استعمال کیوں ہوا؟ آنے والے آ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد میں کچھ اجرت دیں۔ اب ایک بات بتایا نے کیا بڑی باریک بات ہے، لیکن لمحے فکریات نے گرامی یہ آئے کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ رسول نے نماز کی تبلیغ کی، طریقے نماز بتائے، نے نماز پڑھی، رسول نے روزہ بتایا، انہوں نے روزہ رکھا، رسول نے طریقے حج بتائے، انہوں نے حج کیا۔ عزیزان گرامی اگر رسول کے بتائے ہوئے عمل پر بتائے ہوئے کام پہ عمل نہ کی ہوتے تو آتے ہی نہیں، یہ آئے ہیں اپنے عمل سے مطمئن ہو کر، بلکہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اپنے کو صاحب ایمان سمجھ کے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی آنے والا اپنے کو صاحب ایمان سمجھ کے آ رہا ہے، ہمیں ان کے اسلام میں بھی شک ہو رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صاحب ایمان اپنے کو سمجھ کے آ رہے ہیں تو پروردگار عالم کو یا الذین کہنا چاہیے، اپنے حبیب کو وسیلہ بنا کے لفظ کل استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، یہ کہہ دیجئے ان سے علامت ہے کہ پروردگار ان سے راضی نہیں ہے، کہہ دیجئے۔ تو عزیزان گرامی پتہ کیسے چلے کہ جو صاحبان ایمان اپنے کو سمجھ رہے ہیں ان کے اسلام میں بھی شک ہو رہا ہے؟ آخر پتہ کیسے؟ تو عزیزان گرامی یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ شاید مزاج پروردگار پہ بات کرا کرسی ہو اور نادان ہو،
یوسف نبی جس کا یہ آخری نبی سردار یوسف نبی سے کم تر، اور جب یوسف نبی کی نبوت کو شہنشاہ مصر زر و جواہر سے نہ توڑ سکا تو سرکار انبیاء کی نبوت کو تم زر و جواہر سے توڑنے آئے ہو؟ دربار میں محمد والے محمد دیکھنا ہی پڑے گا کہ نہ مطالبہ نماز کا ہو رہا ہے کہ نماز پڑھو، نہ مطالبہ روزے کا ہو رہا ہے، نہ حج و زکات کا ہو رہا ہے، کوئی مطالبہ نہیں. اور آئے ہیں صاحب ایمان سمجھ کے اور مسلمان بھی مانے نہیں جا رہے. کیوں؟ یعنی آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ انتخاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہودیوں سے. یہ چاہتا پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہے پالنے والے یہ سورہ جمعہ میں انتخاب یہودی سے کیوں ہے؟ تیرا حبیب تو نماز جمعہ میں اس کی تکرار کرے گا، جہاں یہودیوں کو وجود کہاں. شاید پروردگار جواب دے نادان، تیری غلط فہمی ہے، بظاہر مسلمان ہیں لیکن اولاد ذہنی طور پر یہودیوں کی یہ ذہنی اولادیں ہیں، اس لیے سورہ جمعہ میں یہ آیت رکھی گئی ہے. صلوات محمد اور ایران اکرامی. تو معلوم یہ ہوا کہ آخر یہ پروردگار تو اب جس چیز کا مطالبہ عیسیٰ کریمہ میں آئے مدت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات سب کچھ کر لیا، لیکن شاید خالق بتانا چاہ رہا سنو ساری عبادت ایک طرف لیکن اصل رسالت روح عبادت ہے. اور اگر جس میں روح نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ عبادتیں سب ہیں لیکن روح عبادت ہے محبت ہے. اور اگر روح نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں بیکار ہیں. اور یاد رکھو جب تک روح عبادت لے کر ہماری بارگاہ میں نہ ہوتے تمہیں لائق کلام ہم سمجھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، یعنی جسم. عزیزو یہ جسم کیا ہے؟ یہ روح، یہ انسان کیا ہے؟ روح جسم کا مرکب ہے، لیکن روح کی حیثیت کتنی ہے؟ صاحب احتیاط، اپنی پریشانیوں کو بتاتا رہتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ جب تک روح کا رشتہ باقی ہے. عزیزان گرامی، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے یا تو چاہتا ہے کہ کتنی دیر ان کی پت میں بیٹھے، لیکن روح کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد چاہتا ہے کتنی دیر انہیں دور کر دے اپنے سے. آپ دیکھیں کیفیتیں جدا، یعنی قریب آنا چاہتا ہے جب تک روح ہے جس میں، اور ادھر روح کا رشتہ ٹوٹا تعلق یعنی کوشش ہے دور کر، کہاں قریب کرنے کہاں دور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیثیت عمل جب تک روح عبادت، وہ عبادت بیکار. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ایک بات سنیں، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. یاد رکھیں کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ نماز میں مذہب مانتے ہیں. عزیزوں یاد رکھیں نماز میں مذہب نہیں، مذہب میں نماز ہے. اور اگر آپ نے نماز میں مذہب مانا ہے تو نمازی تو کہلائے جائیں گے، حج کر کے حاجی تو ہو سکتے
روزہ رکھ کے صائم تو کہے جائیں گے لیکن مذہبی نہیں. یاد رکھیں عزیزو، قرآن کی تلاوت کر کے قاری تو ہو سکتے ہیں لیکن مذہبی نہیں. آپ کہیں گے کیسے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھے کوئی حیثیت ہی نہیں، روزہ رکھے کچھ حیثیت ہی نہیں، حج کرے کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیں اپنی بے بذاتی کے باوجود بغیر کوئی دلیل کے الحمدللہ نہیں کہا کرتے. آپ سنیں نماز کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا متقین مسجد کوفہ میں آتے ہیں، سارے عمل کی حیثیت پہچانی. نماز کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھا ایک تسبیح و تحلیل و رکوع و سجود میں مبتلا ہے. مولا نے سر اٹھا کے کون ہے؟ کہا مولا عبادت گزار. عبادت گزار یہ کون سا وقت عبادت کا ہے؟ کہا مولا یہ 24 گھنٹے عبادت کیا کرتا ہے. کہا پھر کھاتا کیا ہے؟ کہا محلے والے جو رحم کھا کے کبھی کچھ دے دیتے کھا لیتا ورنہ فاقے کرتا ہے. کئی کون مذہب المجاہدین کی زندگی گزارنے کو کہا گیا؟ یہ کون سا مذہب ہے اس کا؟ بولا اسے کہا سنو اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت نماز واجب کی، اس کے بعد یاد رکھو خبردار یہ تسبیح و تحلیل عبادت نہیں ہے بلکہ رزق حلال کی صحیح کرنا بھی عبادت ہے. اب واجب کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کی صحیح کرو، تمہارا سارا وقت عبادت میں گزرے گا. اب جو واجب وقت بچ جائے تو مستحبات کا 2 دن تک سمجھاتے رہے، تیسرے دن وہی کیفیت. ہمارے سماج میں بھی کیفیت ہے جانے کے رامی بزرگوں سے پتا چلا آیا ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں. ارے جب وہ مولا علی کی نہ مانے تو ہم جیسوں کو کیسے مانے گا بزرگوں کی بھی چھوڑ کر. جانے کے رامی جب تیسرے دن مولا علی مسجد کوفہ میں کیسے مسجد سے پار کر دو، اس کی کیفیت کوفے کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں سے بھی بدتر. کم سے کم تلاش سے ڈش میں وہ ادھر ادھر پھرتے تو پہچانے جانے کے رامی. اب یہ نماز کی حیثیت روزے کی حیثیت سنیں. رسول اسلام نے اعلان کیا کہ آج لوگ روزہ رکھیں لیکن بغیر ہمارے اس رکے کو افطار نہ کریں. لوگ آتے جانے وقت افطار. ایک شخص آیا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میری بیٹی نے روزہ رکھا تھا لیکن یہاں نامحرموں کے ملمے کی وجہ سے آپ کی اجازت لینے نہیں آ سکی، مجھ کو بھیجا ہے. کہا جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو افطار کی اجازت کیسی ہے؟ نہیں جانے کے رامی کہا جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو اسے افطار کی اجازت کیا ضرورت؟ کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ شہر میں اٹھی، پورا دن کچھ نہیں کھایا. کہا نہیں. جب اصرار بڑھا تو رسول اللہ نے کہا جس نے سارے دن گوشت خوری کی ہو. کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر گوشت آئے نہیں، گوشت خوری سے کیسے کی؟ کہا جاؤ اسے کہو اپنے حلق پر انگلی ڈال کے کر اگر گوشت کے روزے نیزے گرے تو آگے بتانا. گیا اس نے ویسے عمل کیا، گھبرایا ہوا ہے رسول اللہ حقیقتاً گوشت کے نیزے گرے لیکن سبب کیا ہے؟ کیا تو نے سنا نہیں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے؟ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے فاقہ کیا لیکن روزہ نہیں رکھا. پہچانے سے انجامی یہ ہے روزے کی حیثیت. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. ہم عزیزوں اگر ہمیں کوئی مومن نہ کہے تو ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا لیکن طریقہ کیا ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑے بے ایمان بن جاتے ہیں. آپ سوچیں کیوں؟ معلوم ہوا یہ ہمارے بھائی پہلے اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کلام پڑھا
سب نے تار کی. ایک بات یاد رکھیں, حاسد کا کسی نے کوئی بگاڑا نہیں ہوتا, لیکن خدا جانے کیوں حسد میں بھوکنے لگتا ہے. اب بیچارے نے ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی برائی نہیں کی آدمی صاحب نے, لیکن ان کی تعریف ہم ان کو کر دی. اب سنیے, اب مجلس تو پڑھے, انتظار میں کیسے مجلس ختم ہو تو ہم 4 لوگوں سے سمجھائیں نا, ان کو جانتے ہو ایک شاعر تو ہے, لیکن فلاں 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 مطلب کوشش ہے کہ جو ان کی عظمت تھوڑی بڑھی ہے کیسے گھٹا دیں. لیکن تمنا یہ ہے کہ ہم سب بڑے مومن. حدیث رسول یہ ہے کہ اگر 99 عیب دیکھو تو خاموش ہو, ان کو چھپاؤ. ایک خوبی دیکھو تو اس کو بتاؤ. ہمارا عالم یہ ہے کہ 99 خوبی دیکھ کے بتانے سے ڈرتے ہیں. ایک عیب کا شک ہو جائے تو اس کا پروپیگنڈا کرنے میں فخر کرتے ہیں. دربار پر محمد یہ ہماری مزاجی کیفیت ہے. اس کے بعد بھی تمنا ہے کہ ہمیں مومن کہیں. حضرات سنیں, نماز کی بات بتائی, روزے کی سنیے. اب حج کرنے گئے تو اپنے ہاتھ سے الحاج اور حاجی لکھنے کی تمنا اس لیے گئے تھے. اب سنیے, لیکن اس کی کیفیت سنیے حج کی. چوتھے امام کا صحابی کہتا, مولا آپ کے حاجیوں کی تعداد تو بہت ہے. کہا نہیں, آپ کی تعداد کم ہے. کہا کم ہے؟ مولا ہم ہر سال حج کرنے آتے ہیں. مولا آپ کی بھی آئے ہیں پر سب سے زیادہ میں. کہا حقیقت جاننا چاہتے ہو کیا؟ کہا ہم مولا حقیقت جاننا چاہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. ایک مرتبہ عزیزو یاد رکھیں, عصمت کا سہارا ملا, حق واقعی واضح ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر عصمت کے سہارے کے حق نہیں. ہر حال پر محمد علیہ. اب ایک مرتبہ عصمت کے سہارے کے بعد جب اس سائل نے دیکھا کعبے کی گرد چند افراد کے علاوہ مکروہ ترین جانور کعبے کا طواف کرتے نظر آ رہے ہیں. عزیزان اکرامی, اس نے بے ساختہ چلا کے کہا, مولا یہ کیا؟ اب تو انسان بہت کم نظر آتے ہیں, اب تو جانور نظر آ رہے ہیں. عزیزو جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, یاد رکھے عدم معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, دامن اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ. اور ایک بات سنیں جانے کرم, دامن اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہی نہ ہم نے سمجھا تک, چونکہ موضوع ہمارا ایمان ہے. در نگرامی, دامن اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہی نہیں سمجھا. عزیزو یاد رکھیں, دیکھیے مذہب کا دارمدار 2 چیزوں پر ہے, صرف 2 چیزوں پر. آپ پوچھیں گے کیا؟ پہلی منزل ہے اقرار, دوسری منزل ہے اظہار. اور یاد رکھیں بغیر اقرار کے اظہار بے معنی, اس لیے کہ اظہار میں منافقت ہوتی ہے, اقرار میں منافقت نہیں ہوتی. اب اگر یہ جملہ سنیں, یہاں موجود کہ ہمارے بھائی بھی موجود ہیں, برا نہ مانے مثال دینا ہو, لیکن اقرار اور اظہار میں فرق پہچانے. اور اسلام میں مذہب میں اقرار کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اب سنیں, اظہار میں ہوتی منافقت. ہمارے بھائی یہاں بیٹھے تھے, مثلا اسی گاؤں کے, کوئی بھی صحیح, الیکشن قریب ہے, ایک صاحب آتے نظر آئے, جیسے ہی دیکھا آ رہے ہیں, ان کو کوئی ہوتے نہ رکھے. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ دور ہیں. اب جب قریب آیا, سنیے, آئیے جلدی کھڑے ہو گئے, کرسی رکھا. ارے کیا کہنا مول صاحب, یہ بہت اچھے لیڈر ہیں, ارے علاقے بہت اچھے ہیں بھائی, ہم آپ کے پاس آئے ہو. ارے ہم تو ہمارے دوست احباب گھر والے,
सब आपके मुक्ति हैं, परेशान हो जाइए। बेचारे उनको चाय पिलाया, पानी पिलाया, उठ के चले गए। सुनिए, इकरार इजहार का फर्क समझिए। अब ये दूसरे घर पहुंचे हो जनाब नेता, मगर रास्ते में बातें करते जाए, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अब अच्छा कहते जा रहे हैं। दूसरे घर पहुंचे, भाई आपके घर आए हैं और चाहिए। कहा भाई सुनिए, ठीक है, देखा जाएगा, देखा जाएगा। खैर अब आगे बढ़े, इन्होंने न उसको अच्छा कहा न बुरा कहा ठीक है, सोचे कभी पौधू करने, सोचा नहीं। तीसरे काम पहुंचे, चौथे पहुंचे, कहा सुनिए, हम तो उम्मीद न रखेगा, हम दूसरे से वादा कर आपको नहीं देंगे, और न हमारे दरवाजे से आइएगा। अब तूने जाने ग्रामी, अब वो चला पहले का कलमा पढ़ते हुए, तीसरे को बुरा कहते हुए, अभी तो जिसने हक कहा वो बुरा, जिसने निफाक किया वो अच्छा। ये है मेयार समाज का, और कहीं दीन में अगर ये मेयार बना लिया तो अजीजों याद रखिए, हमेशा नाकामी हाथ लगेगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद ये मेयार समाज में तो आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन दीन के लिए बड़ा खतरनाक है। अब एक बात सुने, अब मिसाल के ऊपर हमारे अरविंद भाई से, क्योंकि हम उम्मन मिसाल देते हैं तब किसके, जिस पे एतमाद होता, बुरा नहीं, जो बुरा ना माने। अब सुनिए, अरविंद भाई को पढ़ी, हम मोमिन, लेकिन आपका इस्लाम भी बताइए, सामाजिक है या इलाही मजहब? कैसे बात करें मुझसे, इलाही मजहब है। हमने कहा अच्छा। इत्तेफाक से मजलिस से निकले, एक माहिर फरोश निकला। सुनिए, माहिर फरोश, रुको, आज जब टोकरा खोल के देखा, इत्तेफाक से बगैर छिपने वाली चीज, कालेजा भैया हमारे यहाँ ये नहीं खाई जाती। उनका हमारे यहाँ, सुने जाइए, हमारे यहाँ, सुने हमारे यहाँ। अब सुने जाने के नाम, अब कुछ दूर बढ़े थे, इनका एक साथी मिल गया। उसने कहा तुम्हें चाय पीना है, सुकून से बैठ के। अब इन्होंने गौर नहीं किया कि हमारे मजहब में सही कि नहीं, सुकून से बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये भी राय दी हुई है, इसलिए वापस कर दिया। वो समाज में राय छू चुका है, इसलिए उसको कबूल कर लिया। आप कैसे करिए, इलाही मजहब है, आपका समाजी मजहब है। समाज से जहाँ रोका वहाँ रुक गए, समाज में जहाँ नहीं रोका है वहाँ नहीं रुके। मोहम्मद वाले बात भी तमन्ना है कि हमारा इलाही मजहब है। अब हम अजीजों बुरा न मानिएगा, जुमला और, चूंकि याद रखें इस फरिश्ता का मतलब ये नहीं है काश हम अपने को ये तय करके उठे कि हम अहले बैत को राजी कर दो। भले आदमी राजी हो चाहे न हो, लाख इसरार कराए नहीं, हम चाहेंगे आदमी नाराज हो जाए, अहले बैत राजी। अज़ीज़ान किराम, ये फरिश्ता, एक बार जुमले सुन लीजिए, ये फरिश्ता इज़हार अकीदत है, ये सियाह लिबास इज़हार अकीदत है, लेकिन इकरार अकीदत का मतलब ये हुआ कि फरिश्ता तक महदूद न रहे। इकरार अकीदत का मतलब है कि आपके ज़हन और दिमाग पर जैसे एहतराम फरिश्ता जहाँ है, रास्ते में
سفر میں، مکان میں، ہر جگہ یعنی حکومت اہل بیت اور پروردگار عالم کا تسلط آپ کے ذہن و دماغ پر غالب ہو۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آپ مولائی ہیں نا، بڑے دعوت سے کرتے ہیں مولائی، لیکن عزیزوں بچے جملے سنے، زیادہ وقت نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، چند جملے سنے۔ آپ کہتے ہیں بڑے مولائی ہیں، لیکن آپ کی حیثیت اور کفار مکہ کی، ہم اپنی کہیں ہماری حیثیت تو کفار مکہ کی حیثیت ملتی جلتی، آپ کہیں یہ کیسے؟ کہاں کفار مکہ، کہاں ہم؟ اس سوال کا جواب دیجئے۔ تو مکے کی تاریخ بتاتی ہے کہ دور دراز سے لوگ اپنے نبیوں کی پیشین گوئی کے مطابق کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی کا نور چمکے گا، آ کے بس گئے تھے۔ لوگ جانتے ہیں کہ دور دراز سے آ کے لوگ بس گئے تھے کہ انتظار سردار انبیاء میں۔ اچھا ایک جملہ بتائیں، یہ پچھلے نبیوں پر یعنی ان کو ماننے کا اظہار کر رہے تھے، مانتے تھے کہ نہیں تو اللہ بتا دے، سن لیتے ہیں، اگر مانتے ہوتے تو آخری کی بھی مانتے۔ پچھلے نبیوں کو ظاہر میں مان رہے تھے، آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بھی 11 امام کو مانتے ہیں، اب 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرق بتائیے، پچھلے نبیوں کے قول کی بنیاد پر مکے میں آگے بسے تھے عزیزوں، اور آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بھی 11 کو مان کے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرق بتائیے ہم ان میں۔ لیکن سبب کیا ہے کہ جب آخری نبی آیا تو کوئی وہاں جو مدتوں انتظار کر رہا تھا کلمہ پڑھنے والا نہ ملا۔ یہ سبب کیا ہے عزیزوں؟ یعنی اپنا وطن چھوڑ کے آکے مکے میں بسے، انتظار نبی میں۔ ہم بھی انتظار مولا میں ہیں، کیفے تو ایک ہے نا، لیکن پتہ یہ چلا کہ اظہار تک محدود تھے، اقراری نہیں تھے، یہ اظہار والے تھے۔ جب کچوٹی پہ کشتے کی منزل آئی تو کہا یہ تو بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو غلط بتا رہے ہیں، بزرگوں سے جو ہوتا چلا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، بھلے کہ چھوڑتے ہیں۔ بزرگوں سے جو ہوتا چلا رہا ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ عزیزوں ہم اپنے دل سے نہیں کریں، آنے والا جس کا ہم انتظار کریں جب وہ آئے گا تو ہم نے بھی یہ کہنے والے تیار ہیں۔ سلوات پر محمد والے، ہم نے بھی یہ کہنے والے تیار، اور تیار نہیں ہوں گے جس طرح سے رسول کے ساتھ ظلم کیا تھا اس ظلم پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، معصوم کے اقوال اٹھا کے دیکھیں، یہ روایتوں میں ہے، حق ہے کہ مقابلے پر آ جائیں۔ اب عزیزوں یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج ہمارا مذہب سماجی اعتبار سے، اگر یہی اقرار کی بنیاد الہی مذہب ہوتا، اب اتفاق سے ہم بھائی آدمی کے گاؤں میں ڈاکٹر پہنچے، انہوں نے کہا سنیں معیار ایمان ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، اس کا نقشہ چلتا۔ آدمی بھائی نے ایک صاحب کی بڑی تعریف کی، بڑے مومن ہیں مجھ صاحب۔ کیوں مومن ہیں؟ ارے مجھ صاحب ہمارے جو ہمارا بتایا تھا سارے پنجھوں نکل پائے، ارے دروازوں کو جتنے ڈھونڈ کر کھڑا ہے، ارے بڑے اللہ حج بھی کر رہے ہیں۔ اچھا اس لیے مومن۔ اب اتنی انہوں نے تعریفیں کی کہ اب ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو چاہے کہ ہم ان سے ملاقات کر کے ثواب مصافحہ لے لیں۔ کیوں مومن ہیں، مومن سے مصافحہ کرنا ثواب ہے نا۔ اب جب ان کے قریب گھر کے پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان، پانی بھی نہیں اس کے پاس، اور جبکہ تہذیب سے بیٹھ کے، جبکہ قبلہ رو بھی نہ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے
کسی عمل میں مصروف ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، کھڑے کھڑے کسی عمل میں مصروف ہے، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے، ہمیں کیا معلوم ہوئے گا کوئی آگے بڑھے. ہم نے ان جن کا پتہ ربی صاحب نے بتایا تھا تاکہ بات کیا مومن سے مصافحہ کرنے کے شوق سوال. آپ ایک 18 سال کی بہترین اس میں لباس سے آراستہ تشریف لائیں اور کہا فلاں صاحب ہیں، اچھا ابا کو پوچھ رہے ہیں. واپس گئیں اپنے ابا کو. اب عزیزوں دو منظر دیکھیں، ایک ان کو کھڑے کھڑے کس عمل میں دیکھا، ایک جب تک کل بات کیا تو جناب محترمہ آئیں. لیکن ابھی تک ہم حسن ظن میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ اسلام میں حسن ظن اچھی چیز نہ ہم ان کو ہم ہوگا کوئی ہو سکتا ہے ان کے گھر مہمان آئی ہو. ابھی حسن ظن میں ابھی تک ہم ان سے مشکوک نہیں ہوئے جن کے مومن جن کے ایمان کا یہ چرچا کر رہے تھے. آپ جناب آئے باہری کمرے میں بٹھا لا ہم کو، رضی اللہ کے نام چند میں بیٹھے کہ موسیقی کی آواز اندر سے آنے لگی. اور ادمی صاحب نے ان کی ایمان کی بڑے کلمہ پڑھ رکھا تھا، بڑا قصیدہ اسی نظم کر رکھا تھا. اب بڑے چکر میں دھن سب سے شاید پڑوس سے آ رہی ہو اس لیے کہ مومن ہے. ادمی صاحب نے جو مومن بتایا کو ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہم سے کوئی مطلب نہیں، لڑکے ہیں نہیں مانتے ہم کیا کریں. ہمارا تو دیکھیں مسلح بچھا ہے، یہ جانبات پہ دعاؤں کی کتاب گٹر پورا گٹ کا گٹ دعاؤں کی کتاب رکھی. ہم 4 بجے اٹھتے ہیں بلکہ 3 ہی بجے کبھی اٹھ جاتے ہیں. ارے 3 بجے کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اصل میں اب ان کے کچھ مرد ایسے ہو گئے کہ انہیں نیند نہیں آتی تو یہ بے چین ہو جاتے کب تھوڑا سا سفیدے ساری نمودار اٹھے لیٹے لیٹے طبیعت عاجز ہو گئی تو مجبوراً اٹھ کے وضو کر کے نماز ہی پڑھ لیں. جب نیند ہی نہیں آتی کیسی زندگی ہے. اب آتی یعنی اب کچھ دیر کے بعد وہی جناب جو کھڑے تھے راستے میں ملے تھے وہ تشریف لائے. یہ ہمارے بیٹے ہمارا بیٹا بڑا مذہبی ہے، مذہب کی علامت تو خیر دیکھی ہے. ارے مولوی صاحب کبھی اگر ہم کو دیر ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے پکارتا اس لیے مذہبی. جو ہم نے کہا تھا کہ لوگ نماز میں مذہب مانتے مذہب میں نماز نہیں مانتے، یعنی بڑا مذہبی اس لیے کہ نماز کے لیے ہم کو پکارتا ہے. اب اس کے بعد ختم ہو گئی. کہا مولوی صاحب بات اب ان کی اتفاق سے ان کے ہاں ایک لڑکی کی تھی شادی. مولانا نے شرط تو رکھی تھی. آج مولانا آئے تو ان کو گھر کی میوزک کی آواز سنائی تھی. وہ بغیر گھر میں جانے کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. جناب تشریف لائے. چلیے مولوی صاحب اب کے لیے مولانا کا مان گیا. مولوی صاحب کیا کریں، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم تو مذہب سے بہت قریب ہیں. ارے مولوی صاحب ہمارا بھانجا نہیں مانا. مولوی صاحب ٹوک دیں تو بہن برا مان جائیں گی، گھر چھوڑ کے چلیں. کیا کریں مولوی صاحب مجبور ہیں. یہ گفتگو کر ہی رہی تھے تو ایک مرتبہ ہم نے ان سے کہا بھائی جانے دیجیے نہ پڑھے نکاح. ارے رخصت کر دیجیے یا ضروری کو نکاح پڑھے. مولوی صاحب مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، حرام حرام. ارے ہم نے کہا اب تک ایک حرام ہو رہا تھا دوسرا ایک صحیح. حرام سے آپ کو کون پریشان. جب اپنا ہم خیال پایا کہ سر کیا کریں، رخصت تو کر دے رہے لیکن دنیا والے کیا کریں. اور ربی بھائی نے بتایا تھا بڑے اللہ والے، لیکن نتیجہ سنیے ابھی بات ختم نہیں، ابھی گفتگو چلی رہی تھی. ان کا ایک بیگ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلا، اس نے بیگ جیسے ہی اٹھایا انہوں نے کہا کھا بیٹا بیگ واپس کرو. ہم نے کہا کون ہے؟ کہا بہن کا لڑکا. ہم نے کہا بیگ لے جانے دیجیے کہیں بہن پورا نہ مان جائے. بیگ لے جانے دیجیے. ارے مجھے آپ ایسی بات کریں، اس میں ہمارے بڑے ضروری کاغذات ہوئے، دنیا برباد ہو جائے گی. ارے ہم نے کہا جب آخرت برباد ہو رہی تھی تب بانچے کا خیال تھا، دنیا جا رہی ہے تو بانچے کی کلائی بولنے لیکن نتیجہ قدم قدم پہ دنیا والوں کا ملا. سلوات محمد
मुसलमान नहीं है। मोमिन वही है जो पहले इकरार की मंजिल खड़ा हो, इकरार के बाद इकरार की अजीजों आज हमारी कैफियत है कि हम बज़ाहिर हमें हक नहीं है कि हम किसी को गैर मोमिन कहें, हमें नहीं हक, लेकिन ये हक है और लाजिम और वाजिब है कि हम अपने को तोड़ दें। ये मंजिल पर है कि हमें दूसरे का हक नहीं, लेकिन याद रखें जुमला सुनने पर साहिब का नाम पर, यानी एक लफ्ज़ है हुस्न ज़न, एक लफ्ज़ है सुए ज़न। अजीजों, लेकिन हमें जुमला कहा करते हैं कि हर चीज अच्छी कभी बुरी हो जाती और कभी बुरी चीज अच्छी होती, यानी बुरी हमेशा बुरी नहीं रहती और अच्छी हमेशा अच्छी नहीं। आप कहिए कैसे, जो अच्छी तो अच्छी होना चाहिए। याद रखें, हुस्न ज़न अच्छी सिफत, सुए ज़न बुरी सिफत, लेकिन ये हुस्न ज़न आपके लिए अच्छी सिफत, हम आपके लिए हुस्न ज़न करें, ये अच्छी सिफत, अपने लिए हुस्न ज़न बुरी सिफत। याद रखिए, अगर अपने लिए हुस्न ज़न मुब्तला हो गए, बस एक वाक़या सुने आपको, ये बात है पूरी। रसूल इस्लाम एक काफिले से जा रहे थे, काफिला रोका, कागज जाती है इकट्ठा करो। साहब ने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, ये रेगिस्तान मैदान जहाँ दरख्तों का वजूद नहीं, लकड़ियाँ कहाँ से लाएं? का कोशिश करूं। अब सारे साहबी मैदान में बिखर गए, अब वापस जो है तो सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी ला के रखा हो सकता है। अब सब परेशान है, काफिला रोक के लकड़ियां इकट्ठा करने की जरूरत क्या। अब रसूल खड़े हुए, सुनो, तुमने सोचा होगा कि रसूल अचानक काफिला रोक कर ये लकड़ियां इकट्ठा करने का, सुनो, तुमने जवाब दे दिया था, या रसूलल्लाह, इस रेगिस्तान में जहाँ दरख्तों का वजूद नहीं है, लकड़ियां कहाँ मिलेगी। लेकिन जब तुमने कोशिश की, इकट्ठा की, तो एक छोटा सा ढेर लग गया। याद रखो, कहीं ऐसा न हो तुम अपने मुतालिक हुस्न ज़न में मुब्तला रहते रहते बगैर तौबा किए दुनिया से चले जाओ और तुम अपने नाम अमल को इस चचर मैदान की तरह साफ सुथरा गुनाहों से समझो। लेकिन जो फरिश्ते जमा करके तुम्हारे सामने पेश करें तो तौबा का वक्त गुज़र चुका होगा, सिवाय पशेमानी के तुम्हारे पास सवाल पर मोहम्मद वाले एक जुमला कहने को दिल चाहता है कि दीन जो हम तक पहुंचा है, ये बड़ी सख्त मशक्कतों के साथ इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम, बल्कि एक जुमला सुने, अहले बैत हम एक जुमला कहा करते हैं शुहदाए करबला में कि मसाइब का तो एक मुअय्यन वक्त असर आशूर तक मसाइब खत्म हो गए, लेकिन क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि असीरान करबला का जिहाद कब तक चला? असीरान करामी, अब जो इंसाफ से बताएं, शहजादी सकीना कब तक और शहजादी सकीना तो है, शहजादी ज़ैनब कब तक क्या सोच सकते? जो एक मर्तबे चौथे इमाम ने कहा, एक उठिए आप बैठ के नमाज पढ़ती हैं, का सैयद सज्जाद क्या करे? अजीजों सुनो, मेरी शहजादी कब तक प्यासी रही? का यजीद क्या से इतना कम खाना पानी आता है कि अपने हिस्से का बच्चों को खिला देती है। ए सैयद सज्जाद, फाका करते करते अब खड़े होने की बात नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारी शहजादी कब तक प्यासी रही? अजीजों का सुने, जुमला सुने, आपने चहलुम बर्पा किया है, आप पुरसा देने बैठे हैं किसको? रसूल इस्लाम को, शहजादी फातिमा को, उनके फदन का, शोहदाए करबला का, लेकिन इन बीवियों ने चहलुम कहाँ किया? अजीजों के खाने में। अजीजों एक बात सुने, बस एक वाक़या सुने। एक मर्तबे एक शख्स अपने घर आता है, अपनी जोजा से कहता है, आज शबे जुमा है, तू शबे जुमा को नजर का खाना पकाती है, सलामती की दुआ मांगती है। आज मैंने खाने में ऐसे कैदी देखे कभी जिंदगी में नहीं देखे, अरे इनसे
क्या देखा एक लड़की है जो हथकड़ियों बेड़ियों में झगड़ा है जामिया में सज्जाद में बिना जितना इशारा किया खाने के अंदर गई अभी तो उसने खान पोश छका हुआ खाना रखा एक मतलब शहजादी को सलाम बीबी ये खाना लाए हैं आप खाइए बच्चों को खिलाइए एक मतलब शहजादी ज़ैनब ने सुना काहे बीबी अगर ये खाना सदके का हो तो ले जाओ मेरे ऊपर सदका हराम है एक मतलब उस मोहतरमा ने हाथों को जोड़ा बीबी ये सदका नहीं है बीबी ये नजरे मौला का खाना है बीबी हर शबे जुमा हम न चिल्लाते हैं आका हुसैन की अजीजों एक मर्तबे भाई का नाम सुना था शहजादी तड़प गई अरे कौन हुसैन ए बीबी किस हुसैन की सलामती की दुआ मांगती कहा बीबी तुम्हें नहीं मालूम अरे आका हुसैन जो मदीने में है ए बीबी मेरे मौला अली का बेटा रसूल का नवासा शहजादी फातिमा का जिगर महल से अब ये सुनना था शहजादी तड़प गई ए बीबी आप नजर न दिलाना ए बीबी सलामती की दुआ न करना अजीजों को हमने सुन के तड़प गई ए बीबी कैसी बातें करती ए बीबी सुन लो एक वाकया सुन लो तब इंसाफ से बताओ कैसे न सुना ए बीबी मेरा बचपना था मैं बीमार हुई तबीबों ने इलाज से मना कर दिया ये मसला इलाज है सुनो मेरा बाप आगोश में लेके रसूल की खिदमत में गया या रसूल अल्लाह मेरी बेटी बीमार है उसकी शिफा के लिए दुआ कर दीजिए ए बीबी सुनो आगोश में रसूल के मेरा शहजादा हुसैन बैठा ए बीबी रसूल अल्लाह ने कहा ए हुसैन इसकी बच्ची की सेहत की दवा कर दो ए बीबी जब से मेरे आका हुसैन ने दुआ की मैं शिफाया हुई आज तक मैं बीमार न हुई ए बीबी मेरे बाप का दस्तूर था कि शब जुमा नजर दिला के मौला की सलामती की दुआ जब मेरी शादी हुई ए बीबी मेरे बाप ने कहा था ए बेटी जाती तो हो लेकिन जिसकी तो कभी उसे न भूलना ए मेरी बेटी नजर दिलाती रहना सलामती की दुआ करती रहना शहजादी ज़ैनब को ताबे दर्द रही ए मोमिना तूने पहचाना नहीं अरे मेरी आंखों ए बीबी सारे जिंदार से जिसे छोड़ के आई है वो मेरे बच्चा हुसैन का की निशानी से ये सज्जाद है ए मोमिना अब किसकी सलामती की दुआ करेगी मेरा घर करबला में उजड़ गया भाई की हो गई ए मोमिना मेरी आंखों में जो बच्ची है ये मेरे भैया हुसैन की निशानी है मैं उसे हुसैन की दुखियारी बहन ज़ैनब हूँ ए मोमिना करबला में मेरा भरा उजड़ गया एक मतलब सुनना था या हुसैन के नारे मारे काश इससे पहले मैं दुनिया से चली गई होती लेकिन ये वरना खबर न सुनती अल्लाह वला اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الراحمين والراحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء اللهم أجل وليك الفلاح اللهم أجل وليك الفلاح يا إمام زمانا يا إمام